السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ گرانے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دنیا کے سبھی عرب کعبے کا طواف کر کے حج کیا کرتے تھے، اور یمن کا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں کعبے کے بجائے یمن میں حج کے لیے لوگ آئیں۔ اس لیے ابرہہ نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنوایا۔ جب یہ مکہ والوں کو معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر یمن گیا اور اس نے گرجا گھر میں پیخانہ کر دیا اور اس کو نجاست سے لت پت کر کے مکہ واپس لوٹ آیا۔ ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا اور آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے نکل پڑا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے میں مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے جانوروں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا اور آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب یہ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور عبد المطلب کو دیکھا۔ ایک بلند کمالات اور نہایت ہی حسین جمیل آدمی ہے جن کی پریشانی پر پوری نبوت کو جاہ و جلال چمک رہا ہے۔ تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ ڈر گیا اور بے اختیار ہو کر شاہی تخت سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر میں بٹھا لیا اور کہا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی پکڑ لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے ادبی اور بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو توڑ کر اس کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال اور مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اس کی گفاؤں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکے والوں کو یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ میں لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ درباری باری میں اس طرح سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کے قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم سے بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیل کی شکل میں ظاہر ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکڑیاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کی ان فوجوں نے ابرہہ کے ہاتھیوں پر زور شور سے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی پتھروں کی برسات خدا بندے قہر میں جبار قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار نکل جاتی۔ ابرہہ اور اس کے ساتھی اس طرح تباہ و برباد ہو گئے، ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خدا نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے دیکھا
کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا کی بارگاہ پہنچے ہوئے بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔